یہ نفرت کر رہے ہیں لوگ ملالہ سے صرف اس لیے کہ وہ پختون ہے. جوائنٹ لگانے کے بعد ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੁੱਝਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ. ਕੀ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ تو اور غزہ دے بچے. بچیوں کی تعلیم کے خلاف جو ایک مائنڈ سیٹ یہاں پہ کریٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر ڈانس کر رہی ہے. امریکہ دی ایجنٹ ہے. نہیں ملالہ استعارہ ہے, علامت ہے بچیوں کی مزاحمت کی, نہیں تو وہ بچیوں کی. بالکل میں ایک کالم لکھیا اور میں اٹھ کے تے وہ بھیج دیتا کسی نو. گھٹے ہوئے ذہن والے قرون وسطیٰ کی سوچ میں فیوڈل لوگ جو ہیں وہ وغیرہ وغیرہ. ملالہ ان لبرل اقدار کو پرموٹ کر رہی ہیں جو انسان دشمن ہے. جوائنٹ لگانے کے بعد انسٹاگرام کے انٹلیکچوئلز, انسٹاگرام کے مزاحمت کار, انسٹاگرام کی فیمنزم جن لوگوں کے ہاتھ میں, جس کلاس کے ہاتھ میں ویمن ریپرزنٹیشن یا ہیومن رائٹس کی ریپرزنٹیشن چلی گئی ہے بدقسمتی سے, وہ واپس کیسے آئے گی؟ کی بھائی نے کی گل ہو رہی ہے. جی افشان, ملالہ یوسفزئی کی ایک نئی کتاب مارکیٹ میں آئی, فائنڈنگ مائی وے. اس کے اندر 2-3 باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے کنٹروورسی بھی ایرپٹ ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر. 2-3 باتیں جو کہ کچھ وہ ٹکڑے سامنے آئے ہیں, کیا کہتے ہیں کوٹس کچھ آئے ہیں اس میں سے نکال کے. میں تو خریدی کوئی نہیں, مینوں ہجے بھی نہیں پتا کہ آ گئی ہے کہ نہیں. آئی گئی انہیں تدی انی پروموشن انہاں دی پی آر ٹیم کرا رہی ہے. تو اس میں سے جو 2-3 باتیں ہیں اس کے اوپر بڑی لیدے ہو رہی ہے, کافی ہاہاکار مچی ہوئی ہے. ہر دو جانب کے لوگ جو ہیں وہ مطلب کیا کہنا چاہیے کہ تنقید کر رہے ہیں. اس کے اوپر بات ویسے ہونی چاہیے کہ وہ تنقید صحیح ہے یا غلط ہے. نہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ ہر دو جانب کے لوگ, تو 2 جانب کے لوگ یعنی کہ 2 پوزیشن, درمیان 2 پوزیشنز, اور اس بیچ میں ایک اور بھی ہیں جنہوں نے قوم پرستی کے اس ایک دم سے انہوں نے اس کروٹ کے ساتھ اٹھے اور انہوں نے کہا قوم پرستی کی بات کر رہی ہیں. انہوں نے کیا ہے کہ جڑے تنقید کر رہے ہیں نا, اے اصل دے وچ انہوں نے اپنا آپ ہن وکھایا ہے. یہ پہلے دن سے ہی خلاف تھے, یہ تو ایویں لبرل بنے ہوئے تھے, یہ تو ایویں فیمنسٹ تھے, یہ تو ایویں وہ تھے, یہ تو بلکہ ایک صاحب جو کہ پروفیسر بھی ہیں انہوں نے تو یہ لکھا کہ یہ نفرت کر رہے ہیں لوگ ملالہ سے صرف اس لیے کہ وہ پختون ہے. اور میں کہہ رہی ہیں کی بھائی نے کی گل ہو رہی ہے. اچھا, یعنی کہ اس میں ایک پنجابی نیشنلزم ورسز پنجابی نیشنلزم کتوں ہو گیا ہے بیچ میں نہیں, یہ تو آپ بیچ میں نقطہ نکال کے لائی ہیں. ارے نہیں, میں بالکل میں تو کیا نشپکش کیا ہوتا ہے, نشپکش, ہاں نشپکش ہوں, اس میں نیوٹرل ٹائپ ہوں. لیکن جو میں فیل کروں گی ظاہر ہے میں اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں 2 باتیں جن کے اوپر زیادہ تنقید ہو رہی ہے. ایک تو کیا وہ آسین, شاید یہی نام ہے ان کے شوہر نامدار کا, وہ اس کو ڈیٹ کر رہی تھیں آکسفورڈ کے زمانے میں, اور انہوں نے کہا کہ ہم چھپ چھپ کر جھاڑیوں کے پیچھے مل رہے تھے یہ وہ تاکہ پبلک کی آنکھوں سے بچیں. اور انہوں نے اپنا کوئی لباس چھپا کے رکھا ہوا تھا, کوئی اس کے اندر لفظ ایسا استعمال ہوا ہے کہ جس کے اوپر خیر چلیں. میں دوسرے یا تیسرے پوائنٹ کی جانب آتی ہوں جو کہ ویڈ کے حوالے سے تھا. تسی پھر کہہ سکتے ہو نا کہ کی مطلب کیوں انہوں نے اس میں کہا کہ, اور پھر جو پاکستانی ہمارے جو پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے جس طرح سے اس کو کوٹ کیا, ڈان نیوز جیسے پلیٹ فارم نے جو کوٹ کو کی کہنا چاہیے کہ انگریزی والے جڑے ٹیکسٹ ہے وہ جڑا اردو ترجمہ کیتا ہے, کہ مجھے لگا میں سوات پہنچ گئی. اس نے یہ نہیں کہا. اسے کہنے کا مطلب یہ تھا جو لکھا ہوا ہے, جو مجھے پڑھنے کو ملا ہے کہ ٹراما ٹریگر ہوا جس ایک واقعے سے وہ بچی گزری, اور جس کے بارے میں بھائی میں جوائنٹ لگانے کے بعد, ہاں جوائنٹ لگانے کے بعد وہ ایسا ہوا کہ وہ وہاں پہنچ گئیں, اور اس واقعے میں شاید وہ پہنچ گئیں. یہ نہ کریں کاشف صاحب. دیکھیں آج کے دن تک بھی میں لوگوں کو جج کرتی ہوں جو ملالہ کے اوپر ہوئے حملے کو ڈرامہ کہتے ہیں, یا یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ تھا, یا اس قسم کی جو بھی فضول اور من گھڑت باتیں چلتی ہیں,
جب کوئی یہ کہتا ہے تو میں ان کو جج کرتی ہوں. یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے, رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کسی زمانے میں ہم بہت حساس ہوا کرتے تھے, ہم بہت بڑے وکیل ہوا کرتے تھے, سپورٹر ہوا کرتے تھے, بٹ ود دا ملالہ پیسج آف یوسفزئی کے. اچھا, اب وہ اب نہیں شدت باقی نہیں رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ سنجیدہ جواب اگر آپ چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک دم اوور نائٹ کوئی چینج نہیں آتا ہے ہمارے رویوں میں یا کسی ایک معاملے کے حوالے سے ہماری سوچ میں. یہ نہیں ہوتا کہ ون فائن مارننگ ہم اٹھیں اور ہماری سوچ تبدیل ہو گئی ہو. لیکن پھر میں واپس اس بات کی طرف اگر آؤں تو غزہ نے بہت چیزوں کو دیکھنے کا اینگل چینج کیا ہے, لوگوں کے رویوں کو جانچنے کا اینگل چینج کیا ہے. اس بیچ میں جس بندے کا بھی جو تھوڑا سا بھی کوئی انفلوئنس رکھتا تھا سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ, یا دنیا پہ, یا دنیا کے کسی نہ کسی میدان میں, ہر بندے کا کچھ نہ کچھ سٹینڈ رہا ہے. اور اسی کی بنیاد کے اوپر سوری ٹو سے پر میں اب آئندہ سے لوگوں کو اسی بنیاد پر جج کرنا چاہوں گی, کیونکہ ایک قتل عام جاری تھا اور یہاں پر ہمارے نوبل انعام والے جو ہیں انہوں نے سویر ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੁਝਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ. ਕੀ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ غزہ ਦੇ ਬੱਚੇ, مطلب ملالہ نے اس حوالے سے کوئی ویسا سٹینڈ نہیں لیا. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے اتنی ایکسپیکٹیشنز نہ لگائیں, وہ بچی ہے, لیٹ ہر انجوائے. اگر وہ لبرل ڈیموکریسی کی ایک بینیفیشری بھی ہیں اور وہاں پہ رہتی ہیں تو ان کو آپ ان سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ان کی مورالٹی تو وہی ہے جو ویسٹ کی مورالٹی ہے. تو کاشف صاحب وہاں پر ویسٹ نہیں کہنا چاہیے, ایسٹ اور ویسٹ نہیں کہنا چاہیے, جو لبرل مورالٹی ہے. تو کاشف صاحب وہیں پر رہنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد, سیلیبریٹیز کی ایک بڑی تعداد, انفلوئنسرز کی ایک بڑی تعداد جو کہ اس سسٹم کے کہیں نہ کہیں بینیفیشری ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کال آؤٹ کیا نا اسرائیل کو بار بار, انہوں نے اپنے بزنس تک تباہ کیا. ہمارے سامنے ہدا بیوٹی کی مثال موجود ہے, ایک تے ہدا کہندے نے سارے انہوں, تے خیر وہ بھی ہمارے سامنے ہی دیکھتے دیکھتے اتنی بڑی سیلیبریٹی بنی ہے. میری بات سنیں نا, آپ دوسری طرف جا رہی ہیں, میں ذرا گفتگو کو واپس لے کر آؤں, اور بہت لمبی گفتگو ہو گئی ہے. میرا خیال ٹو دی پوائنٹ اگر ہم رہیں نا اس موضوع کے اوپر بات کریں تو بہتر ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطین کے ساتھ پاکستان میں رہتے ہوئے جو ایک لٹریچر, جو ایک آئیڈیالوجی, اس کی جو ایسوسیشن بن گئی ہے, وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر جب کشمیر کی بات ہوتی تھی, کشمیر کی آزادی کی بات ہوتی تھی, یہاں پر جب باقاعدہ ایک افغانستان کے ساتھ جب وار ہو رہی تھی تو ایک کلچر ایسا لے کر کے آئے تھے کہ جہاں پر یہاں کے بچوں کو, خصوصاً ہمارے جو علاقہ جنوبی پنجاب کا, اور ایون پنجاب کے اندر بھی, فیصلہ آباد جنوبی پنجاب نہیں آتا, نہیں وہ نہیں آتا ہے, پر اسی ویکھیا ہے اتھے سارا کچھ. تو اب ابھی دوسری ڈیبیٹ آپ شروع کر دیا کریں. وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ یہی فلسطین اور کشمیر کے نام پر اور ایک جہاد کے نام پر, ٹھیک ہے نا, آپ نے ایک ایکسٹریمزم کیا. اب اگر آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ لا محالہ پاکستانی جو جینون نہیں ہے, میں جینون نہیں مانتا, یہ ان فوجی ڈکٹیٹرز اور ان کے جو بازو مضبوط کرنے والے سیاستدان ہیں نا, جنہوں نے ہر دور کا اپنا ایک ہائیبرڈ جمہوریت ہوتی ہے نا, یا ہائیبرڈ ماشاء اللہ ہوتا ہے, تو انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور یہاں تک نوبت پہنچی ہے. تو ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھیے گا, اتنا ایزی نہیں ہے, یہ بہت کمپلیکس میٹر. اگر آپ اس کو انسانی ایک المیہ کے طور پہ دیکھیں نا تو بالکل تو پھر آپ کی بات درست ہے. لیکن اگر ہم اس کو, کیا آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں, کیا موجودہ انسانی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی ظلم ہم نے جو ڈاکیومنٹڈ ہے نا سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں, بہت ظالم رہا ہے, ہزاروں کروڑوں سال کی تاریخ رہا ہے, وہ ڈاکیومنٹڈ بھی ہے, ایسی بہت سارے واقعات ہیں, لیکن یہ ایک واقعہ نہیں ہے. میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا. کمنگ بیک ٹو ملالہ, بات یہ آ جاتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ دونوں طرفوں کے, ٹھیک ہے, اب یہ ایک سب سے اہم بات ہے کہ ملالہ نے اس بک کے اندر, جو کہ ہم نے نہیں پڑھی, پڑھے بغیر بات کرنی نہیں چاہیے, لیکن جو باتیں سامنے آئی ہیں, پی ڈی ایف پہ مجھے کوئی بھیج دے اگر کسی کے پاس, ٹھیک ہے, تو میں نہیں خریدنی, میں کوئی پیسے نہیں ہے. اچھا, تو
اس میں یہ جو 3 باتیں ہیں اگر ہم ان کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ آپ اگر ڈیٹ کر رہے ہیں اس سے ٹھیک ہے. ایک پاکستان کے اندر جب یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی نا بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے, تو جو آپ کو پتا ابھی تک ریسنٹلی بچیوں کی تعلیم کے خلاف جو ایک مائنڈ سیٹ یہاں پہ کریٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر ڈانس کر رہی ہے. ہاں اتھے ڈانس کر دی پئی ہے. اب ہے. اور ہر ہفتے ڈیڑھ میں ہمیں خبر سننے کو ملتی ہے کہ کے پی کے علاقہ میں کہیں نہ کہیں بچیوں کا ایک سکول کوئی وہ بوم سے اڑا دیا گیا. میری یار سن لے نا. تو یہ جو یہاں کی ایک لوئر مڈل کلاس بلکہ غریب اور تھوڑی سی مڈل کلاس بچیاں جن کو بہت مشکل سے اجازت ہے ایک طرف تعلیم حاصل کرنے کی, اور اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہاں پر تو ڈانس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے, انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے. میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں تو اس تعلیم کے حق میں بات کرنا پہلا الزام ان پر یہی لگتا ہے یہاں پاکستان میں جو اس طرف کے لوگ ہیں, یہ رائٹ بازو ہاتھ ہے میرا, اس طرف کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لبرل ویلیوز ہے اور یہ امریکہ دی ایجنٹ ہے ابھی تو نال ہوندا نا. نہیں میں ابھی ملالہ کی بات نہیں کر رہا. اچھا اوور آل جو ایک لڑائی ہے کہ خاندانی اقدار کے خلاف بات چیت ہو رہی ہے اور تو مشرقی روایات اور تعلیم کے بدلے آپ ان کو تو پورا خاندان تباہ ہو جائے گا اور معاشرہ تباہ ہو جائے گا, جبکہ ادھر والے جو اب وہ لیفٹ تو ان کو کہا نہیں جا سکتا کیونکہ لبرل بھی رائٹسٹ ہی ہیں, ہمارے ہاں ان کو پتہ نہیں کیوں لیفٹسٹ کا سمجھ لیا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ 2 اپروچز ہیں جو جن کی میں بات کر رہا ہوں جو بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. دراصل وہ بچیوں کی تعلیم کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ وہ رائٹسٹ ہیں, بلکہ ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جو ایک قبائلی اور پیٹریارکل, جو کہ ظاہر سی بات ہے قبیلے کے ساتھ ہی معاملات جوڑتا ہے, اور جو جیسے کلینز ہوتے ہیں اور ان کی ایک فیوڈل بلکہ فیوڈل پیٹریارکی اور تیسرا میں نے لفظ قبائلی سوچ کہا, تو یہ آلموسٹ ان کو آپ ایک دوسرے سے الگ کرنا بہت مشکل کام ہے. بالکل ساتھ ساتھ یہ کام کرتے ہیں اور ان کا تعلق یا ان کی پوری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ اگر آپ نے خاندانی روایات کو بچا کے رکھنا ہے تو آپ کو عورت کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور یہ جو قبائلی طریقہ ہے پاکستان کے اندر, یہ اس کے ساتھ مذہب کو نہیں جوڑنا چاہیے. انڈیا میں بھی سیم ٹو سیم ایسے. تو ہمارا جو ایک ہندوستانی طریقہ ہے پیٹریارکی کا, جو ہماری ایک ہندوستانی پیٹریارکی ہے, اس کے اندر فیوڈلزم اور قبائلی سوچ کیسے خلط ملط ہے, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. تو دوسری طرف جو لبرل طاقتیں ہیں جو کہ بالکل وہ بھی فار رائٹ کی ہی ہیں, ان کی سوچ فار رائٹ کی ہے, جیسے فیوڈلز کی یا فیوڈل سسٹم کی, فیوڈل گورننس سسٹم کی, فیوڈل پیٹریارکی کی تھی. اس میں اور کچھ نہیں ہوا تھا, اس میں صرف اس فیوڈل جو طریقہ کار ہے جس میں جینڈر رولز بھی آتے ہیں اس کو تبدیل کرنے کی بات کی تھی, کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ فیوڈل سسٹم سکڑ رہا تھا, دنیا کی اکانومی گرو کر رہی تھی, کیپٹلزم کو گروتھ چاہیے تھی. ایک بات شہری سوسائٹی بن رہی تھی, اربنائزیشن ہو رہی تھی, تو اس اربنائزیشن میں جو خواتین کا رول ہے وہ جینڈر رول وہ نہیں ہو سکتا جو فیوڈل کا ہوگا. اس میں تو وہ جوائنٹ بھی لگا سکتی ہیں, اس میں تو وہ فراک میں سیکس بامب بھی لگ سکتی ہیں, اس میں وہ ڈیٹ بھی کر سکتی ہیں. یہ تو پرانی فیوڈل سوچ ہے جس کے تحت جو ہے آپ عورت کے اوپر عورت کو ایسے جج کرتے ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس عمل کو پروگریسو بنا کر پیش کرنے والے ہمارے سوشل میڈیا کے اندر ادھر بھی اور ادھر بھی, یا آپ کو ادھر ہونا ہے کہ نہیں ملالہ استعارہ ہے, علامت ہے بچیوں کی مزاحمت کی, بچیوں کی بالکل, لیکن اور آپ لوگ گھٹے ہوئے ذہن والے قرون وسطیٰ کی سوچ میں فیوڈل لوگ جو ہیں وہ وغیرہ وغیرہ اور پنجابی اور وغیرہ وغیرہ, وہ تو ایک ہی بات ہوگی نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جوکس اپارٹ, میں ریسسٹ نہیں ہو رہا, میں ہو نہیں سکتا ریسسٹ, ٹھیک ہے, میں خود پنجاب میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور میں نہیں ہو سکتا, میں سرائکی ہوں. لیکن میں نے جب سے یہ اسٹیٹمنٹ سنی ہے, کوئی جنوبی پنجاب اور کون سا پنجاب ہوتا ہے, سینٹرل نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو پنجاب ہے. کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ وہ بھی اپنی اپروچ میں جتنی یہ جو آپ نے باتیں گنوائی ہیں, یہ ساری باتیں وہ پیلسٹائن کی بات کریں یا وہ
उनका स्टैंस वही होगा जो कैपिटलिज्म का स्टैंस है, जो न्यू लिबरल ऑर्डर का क्यों स्टैंस होगा? है। देखें, आप बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, मैं एक बात कर आपके लूं, पास बहुत सारी मैं एक बात endorsements कर लूं, होती उसके हैं। बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। आपने इतने तहम्मुल से सुना, एक जुमला और सुन लें। जी जी जी। और वो जुमला ये है कि मलाला यूसुफजई, आप उनको अच्छा समझें, आप उनको बुरा समझें, आप कहें कि उन्होंने गलत किया, आप कहें उन्होंने सही किया, लेकिन उनकी आइडेंटिटी अब ये है कि वो लिबरल हैं और लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए लिबरल वैल्यूज का प्रचार कर रही हैं, एंड शी बिलीव्स दैट। वो पहले तो चलो उनकी उम्र थोड़ी कम थी, तो जो किताबें आती थी हम ये समझते थे कि उसमें कुछ थोड़ा, अब तो वो समझदार हैं और वो फैसला करके बिल्कुल सोच समझ के। तो दो राइट विंग जो फोर्सेस हैं, लाइफस्टाइल का फ़र्क है सिर्फ। आपको वो पसंद आता है तो आप उसके अंदर चले जाएं। आप अगर आप अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, आप वेस्ट की बात करते हैं, अगर आपको ये वाला पसंद आता है, इसमें आप आइडियोलॉजी मत लेकर आएँ, इसमें आप विमेन राइट्स मत लेकर आएँ, इसमें आप ये बातें मत लेकर आएँ। ये तो सीधी सी बात है कि भाई ये मशीन, एक सवाल पूछूं मैं आपसे जी। ये इस तरीके से लेफ्ट और राइट की तकसीम हुई क्यों? उसकी वजह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने जैसे लिबरल फोर्सेस को सोशल कैपिटल दिया, पॉलिटिकल और मीडिया रिप्रेजेंटेशन दी, तो राइट विंगर्स को नहीं मिली? उनको भी मिली, पाकिस्तान में नहीं मिली, इंडिया में नहीं मिली। जहां जहां पॉपुलिज्म है वहां पर राइट विंगर्स को भी मिली, तो यहाँ पर नेशनलिज्म के नाम पे मिली। यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स कर दी पई है को भी मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते हैं। वो अलग बात है कि तुसी फिर चुके जाओ तो फिर वो सारा कंटेंट डिलीट किया जाए या जो भी। रही बात, अब आपकी बात मुकम्मल होगी, अब मैं सवाल तो मेरा रह गया क्या कि आप इन दोनों के तरफ ही हो सकते हैं, कोई तीसरी सूरत है? भाई तीसरी सूरत मैंने निकाली तो है, आपको बताई तो है। नहीं, वो तो इसी की एक बाई प्रोडक्ट है ना। नेशनलिज्म भी तो उनकी कौम परस्ती ठीक होती है। कौम परस्ती, नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म, लिबरलिज्म और लिबरलिज्म का फेमिनिज्म, अच्छा बस ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। प्लीज मैं नहीं, तो अच्छा, तीसरी सूरत हो सकती है कि नहीं? तीसरी सूरत हम क्या मैंने मलाला को सपोर्ट करना है कि नहीं? या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे नहीं, मुखालिफ तो क्या कोई तीसरी, आप सोचे, आए मिलके सोचते हैं, हाँ अंदलीब मिलके करें, आहोजारी नहीं करते, सोचते हैं। काशिफ मेरी बात सुनाएं। इसके अंदर एक अहम पॉइंट है, वो इंडोर्समेंट्स का है। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, आपके पास बहुत सारी कंपनीज या प्रोडक्ट्स आपके साथ जुड़ी हुई होती हैं, और जिन पीआर कंपनीज को आपने हायर किया होता है, या जो आपके मैनेजर्स होते हैं, जो आपके अकाउंट्स देख रहे होते हैं, या जो आपका सारा काम देख रहे होते हैं और मैनेज कर रहे होते हैं, जो वो कहते हैं आपने वही लिखना बोलना होता है, और आपने अपना वही एक ऑरा बनाकर बेचना भी होता है। ये जो बात है ना कि आप हमारे साथ हैं या आप हमारे मुखालिफ हैं, मुझे वैसे ही ये पॉइंट बहुत अजीब लगता है। क्यों भाई? आप कोई आपको एक वक्त में बहुत अच्छा लगा, या उसके ऊपर किसी हुए जुल्म के ऊपर आप बोले और आपने एक स्टैंड लिया, और अगर आपको अब उनके किसी एक स्टैंड से मसला है, आप उसके ऊपर तनकीद क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते, या क्यों नहीं डिस्कस किया जा सकता? आप बार बार लिबरल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और ये जो भी इकोनॉमी का एक सिस्टम दुनिया में चल रहा है, जब आप सिर्फ इकोनॉमी नहीं, न्यू लिबरल ऑर्डर इज ए कैपिटलिस्ट लाइफस्टाइल। मैं उसी जानिब आ रही हूँ। जब आप कैपिटलिज्म के बेनिफिशियरी होते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं हम रिलक्टेंट बेनिफिशरीज हैं या प्राउड बेनिफिशरीज नहीं हैं उस तरह से। जब जैसे जैसे आपका सोशल कैपिटल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपका गेन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आप खुद को मोल्ड भी कर रहे होते हैं। हमने बड़े बड़ों को देखा है कैसे तब्दीलियां आती हैं। अब बात यह है कि आप जिन वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, और ये कैपिटलिज्म क्या करता है और ये न्यू लिबरल ऑर्डर क्या करता है, जब आप इसके साथ जुड़ते हैं, पहले आप छोटे लेवल की वैल्यूज़ जो होती हैं ना, ट्राइबल वैल्यूज़ या अपनी एथनिक वैल्यूज़, उसका प्रचार करते रहते हैं। फिर आप थोड़ा बड़ा हो जाते हैं और अपने मुल्क की या अपने ख़ित्ते की वैल्यूज़ के वो केयर टेकर ख़ुद को बता रहे होते हैं, और फिर अचानक से वो वाली वैल्यूज़ थोड़ी पीछे रह जाती हैं। पहले जिस बुनियाद पर किसी खातून की सब्जुगेशन को एक तबका ओके कर रहा था ना, या करता है, कि हाँ जी वो अपनी वैल्यूज़ को ओन करते हैं और वो इसलिए
پردے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا وہ اپنی ایتھنک ویلیوز کے حوالے سے بات کرنی ہے. ہولی 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 ایک چینج آتا ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں ان کو. اور مجھے انجوی آپ پرسنل نہ ہو, نہیں یہ اعتراض نہیں ہے, یہ آخری بات بہت لمبی میرے گفتگو ہو کہنے گئی. کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی لکھے بولیں گے نا تو اے نہیں ہوئے گا کہ جو من چاہے. یہ جو ہم کتاب کی بات کر رہے ہیں, میں یہ تسلیم کرنے کو بالکل تیار نہیں ہوں کہ اس کتاب کا ایک بھی لفظ, ایک بھی جملہ یہ کسی سکروٹنی کے نیچے سے نہیں نکلا ہوگا. وہ پی آر کمپنی یا جو بھی ٹیم ہے ان کی سکروٹنی کے نیچے سے نہیں نکلا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک سویرے اٹھی اور میں ایک کالم لکھیا اور میں اٹھ کے تے وہ بھیج دیتا کسی نو, انج نہیں ہوندا ہے نا. میں سمجھ گیا. میرا خیال ہم دونوں نے اپنی اپنی باتیں کہہ دی. سوال میرا یہ ہے پھر سے وہی بنیادی, آپ آج کے دن میں, آج کی تاریخ میں سوشل میڈیا کنزیوم کرتے ہوئے یا نہ کرتے ہوئے ان دونوں پوزیشنز کے علاوہ کوئی تیسری پوزیشن لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کاشف ہم نے اپنی ایک پوزیشن بیان کرنے کی کوشش کی نہیں ہے اس سچویشن کے اوپر. میں ایگزیکٹلی یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اگر میں بات کروں گا کہ جی ملالہ ان لبرل اقدار کو پرموٹ کر رہی ہیں جو انسان دشمن ہے, تو میں ہو جاؤں گا کیا؟ لیکن وہ آپ کو بتایا میں کیا ہو جاؤں گا, میں ٹی ٹی پی کا سپورٹر ہو جاؤں گا. ہاں, اور اگر میں یہ کہوں گا کہ یہ بچیوں کی تعلیم کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہ گھٹا ہوا معاشرہ, سماج اور یہ فیوڈل سوچ, یہ کلان ٹی ٹی پی, تو میں ہو جاؤں گا لبرل. لیکن ملالہ میں اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہوں. ملالہ فنڈز نہیں ملتا آپ کو ابھی بے فکر. ارے نہیں, لیکن بچیوں کی تعلیم یا بچیوں کے سکولز کے حوالے سے وہ کام تو کر رہا ہے, پاکستان میں بھی کر رہا ہے نا, اور ان کے اپنے قبائلی علاقے میں نے بھی بہت کیا اور ابھی بھی کر رہی ہیں. دیکھیں پاکستان میں کیسے ہر طرف 100% تعلیم ہو گئی اور عورت کے حقوق آ گئے, میں تنقید کرنے جمہوریت آ گئی. دیکھیں نہیں تنقید کرنے والوں سے تو نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں گا تو میں وہ ہوں, میں وہ کہوں گا. ظاہر ہے آپ کو تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا کہ پنجابی. ہاں میں دیکھیں اس حوالے سے میں لکی ہوں. اچھا تو میں آپ سے پھر یہ پوچھوں گا, مجھے آپ یہ بتائیں, مجھے آپ یہ سمجھائیں اس پوری سچویشن پر کوئی اور پوزیشن لی جا سکتی ہے؟ اس پورے معاملے کو کسی اور کانٹیکسٹ میں دیکھا جا سکتا ہے؟ ایک زاویہ ہے جس میں نہیں لوگ دیکھ رہے جی, وہ یہ ہے کہ ملالہ کو ایک انفلوئنسر کے طور پر دیکھیں, سوشل میڈیا انفلوئنسر کے طور پر دیکھیں. چلیں آپ کا اور جس طرح سے آپ ٹک ٹاک یا دوسرے سوشل میڈیا ایپس کے سیلیبریٹیز یا انفلوئنسرز کو دیکھتے ہیں نا, جو مختلف جو چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں, مطلب چھوٹے لیول سے میری مراد ہے کہ جن کی ریچ اتنی نہیں ہوتی ہے, وہ بتا دیتے ہیں اے والی مطلب سلمنگ دی, اے والی گولی کھا لو, ساڑیاں ایکٹریسز بھی دس رہی نے اے والے میک اپ دی کٹ استعمال کر رہی ہے. وہ اگر آپ جو ہیں اگر آپ ملالہ کے لیول کے ہیں تو پھر انڈورسمنٹس بڑی ہوتی ہیں. پاکستان میں پی ٹی آئی سپورٹر ہیں اور نیشنلزم کو ویسے کنزیوم کرتے ہیں جیسے عمران خان صاحب نے ہمیں کنزیوم کرنا سکھایا, تو آپ ماریہ بی کو کنزیوم کریں یا ان کے کانٹینٹ کو کنزیوم کریں. اگر آپ نون لیگ کے مطلب نیشنلزم رائٹ ونگ سینٹر رائٹ نہیں, وہ بھی ٹی ایل پی والے معاملے تو بات ہے, وہ نہیں ہے, تو اگر آپ اس کو کنزیوم کرنے والے ہیں تو آپ کے پاس اپنے انفلوئنسر. اگر آپ یہاں کے لبرل نیشنلزم کو کنزیوم کرنے والے ہیں تو اب آپ کے پاس ملالہ کا برانڈ ہے. تو یہ تو بنی بنائی. تو بس یہی میرے عرض کرنے کا مطلب ہے کہ پلیز اس کو بھی جینے دیں. اور اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوتا. اچھا, اس طرح مسئلہ تو اس کو ایک انفلوئنسر سمجھے نا, دیکھیں بات بہت سیریس ہے یہاں پر ہزاروں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ ایک ریچ رکھتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں, تو آپ جو بات کر رہے ہوتے ہیں یا جو ایک امپیکٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو محتاط رہنا چاہیے. یہی تو میں بات کر رہا ہوں نا کہ یہ معاملہ اتنا کمپلیکس ہے, اتنا سنجیدہ ہے. یہاں پر کتنی عورتیں غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں. یہاں ہزاروں سالوں کی جو پیٹریارکی ہے, کیا اس نے میسوجنی نے اور اس پیٹریارکی نے عورت کے ساتھ کیا کیا ہے سلوک. ایک انتہائی بیکورڈ سوسائٹی سماج پاکستان جیسا, اور اس کی خاتون جو جس ظلم کو برداشت کرنا پڑتا ہے یہاں کی خاتون کو, اس کے حقوق کو اس قسم کی ڈیبیٹ
کے ذریعے سے ڈسٹارٹ کرنا شرم کی بات ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو تیسرا طریقہ یا اور طریقہ یا ایک اور زاویہ ہے اس ایشو کو دیکھنے کا, وہ یہ ہے کہ آپ کلاس پرسپیکٹو میں دیکھنے کی کوشش کریں. پہلے تو آپ خود کو ڈی کلاس کریں نا, نہ کریں آپ, کیوں ملالہ خود کو ڈی کلاس کیوں نہ کرے؟ بات یہی ہے نا کہ اب وہ اسی لکھاں دے دیکھیں جو سوشل کیپٹل سوشل میڈیا دیتا ہے آپ کو, جیسے آپ کو اوارڈ ملے, اروندھتی رائے کا ناول کیا تھا, اس کو ایک بکرز پرائز ملا, اب وہ دنیا کی عظیم ترین, ابھی وہ ایک نہیں, وہ اتنی پولیٹیکلی انکریکٹ ان کی باتیں ہیں, وہ انسٹاگرام کی انٹلیکچوئل ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسٹاگرام کے انٹلیکچوئلز, انسٹاگرام کے مزاحمت کار, انسٹاگرام کی فیمنزم, انسٹاگرام کا اس انسٹاگرام کے سوشل میڈیا کے کلچر کو ختم کر کے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں, جس کلاس کے ہاتھ میں ویمن ریپرزنٹیشن یا ہیومن رائٹس کی ریپرزنٹیشن چلی گئی ہے بدقسمتی سے, وہ واپس کیسے آئے گی؟ یا گرلز ایجوکیشن کے وہ پسا ہوا طبقہ اپنے حقوق کے لیے خود کیسے بولے گا, جس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی فراک پہننا ہے یا جس نے کوئی ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے ایک اور پرسپیکٹو کی ضرورت ہے, کلاس پرسپیکٹو کی ضرورت ہے. اور ہاں ٹھیک ہے, کلاس پرسپیکٹیو یا جو بھی ہے, سوری میں ڈی کلاس ہوندہ کہہ دیتا, آئی ایم سوری ملالہ. پہلے تو ہم خود ڈی کلاس ہونا. ہاں بالکل, ہمیں خود پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم ایڈے بڑے انفلوئنسر نہیں ہیں نا, کی کریے پھر. چلے کوئی بات نہیں ہے, تو یہی سوشل کیپٹل تو مانگ رہے ہیں ہم لوگ.